السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية، وأنزل كتابا يشتمل على العلم والدراية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کیا، پھر ان کے درجات کی بلندی اور تقرب الہی کے ذرائع کے لیے سال میں ایک نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک رکھ دیا۔ ایسا ماہ جو انسان کے لیے ماہ تربیت ہے، کہیں سحری کے لیے جلدی بیدار ہونے کی پریکٹس، تو کہیں قیام اللیل کی وساطت سے تلاوت قرآن اور شب بیداری کا معمول، کہیں سارا دن خورد و نوش اور جائز نفسانی خواہش کو ترک کر کے حکم الہی پر سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ، تو کہیں صدقہ و خیرات سے غرباء و مساکین کی مدد کرنے کا طریقہ۔ الغرض، رمضان بیسیکلی انسان کی تربیت اور اس کو عبادت کا ذوق اور شوق دلانے کے لیے آتا ہے کہ انسان نماز کا پابند بن جائے، خیر اور نیکی کا داعی بن جائے، اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کرنے والا بن جائے، اپنے اندر برداشت اور تحمل مزاجی پیدا کر لے کہ اگر مجھے کوئی گالی یا مجھ سے جاہلانہ رویہ اپنا رہا ہے تو مجھے ترکی بہ ترکی اس کا جواب دینے سے خاموش رہنا ہے اور اپنی زبان اور روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ کی خیر و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ میں انسان جہاں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بہت سے عبادات کرتا ہے، وہاں اسے ذکر الہی کو بھی اپنانا چاہیے، اپنے رب کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اس پر شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے میری زندگی میں یہ ماہ غفران، بخشش کا مہینہ دوبارہ کر دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شعبان کے آخر میں اپنے رب کے پاس جا پہنچے اور یہ رمضان کی سعادتیں اور برکات انہیں نصیب نہ ہوئیں۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے، اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ وہ کوئی خواہش، آرزو اور تمنا کریں تو وہ یہی آرزو اور تمنا کریں گے کہ کاش انہیں رمضان کا ایک دن نصیب ہو جائے۔ اللہ کا ذکر کیجیے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ نجات عظمیٰ کا ذریعہ ہے۔ اس سے دلوں کو قوت اور راحت ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک اور سرور ملتا ہے۔ یہ تو دلوں کی روح اور زندگی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بڑے ہیں، اسی طرح اس کا ذکر بھی بلند ہے۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، کیف ینسی المحب ذکر حبیبی اسمہ فی فؤادہ مکتوب، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا ذکر اور یاد کیسے بھول جاتا ہے، اس کا نام تو انسان کے دل میں ہمیشہ زندہ و جاوید رہتا ہے۔ تو انسان کہے میری رب تعالیٰ سے محبت بہت زیادہ ہے لیکن اس کا ذکر اس کی زبان پہ کم رہتا ہے، تو یہ محبت کی نشانی تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، صحابہ کیا میں تمہیں بہترین عمل کی خبر نہ دوں، وازکاها عند ملیککم، ایسا عمل جو تمہارے مالک رب تعالیٰ کے نزدیک سب سے پکیزہ عمل ہے، وارفعها فی درجاتکم، ایسا عمل جو تمہارے جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بن سکتا ہے، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، یہ عمل اتنا مبارک ہے کہ تم اللہ کی راہ میں سونا چاندی بھی خرچ کر دو، یہ عمل اس سے بھی بہتر ہے۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، یہ عمل راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جہاد میں نکل جاؤ، کفار کی گردنیں مارو اور خود بھی شہید ہو جاؤ، کہ اس سے بھی زیادہ مبارک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ فضیلت بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا، ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر ہے کہ زبان انسان چلتے پھرتے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رکھے، اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ پوری دنیا کا شہنشاہ ہونے کے باوجود انسان کو یاد کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری کی راہ اختیار نہ کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر انسان کا اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بھی بہتر اور خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالی، تم میں سے جب کوئی فوت ہونے لگے تو اپنے رب پہ اچھا گمان کرے کہ اللہ ضرور مجھے معاف کریں گے، مجھے بخشش کا پروانہ عطا کریں گے۔ تو اللہ کے بارے میں حسن ظن کا ہو جانا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کا اللہ کے بارے میں جس طرح گمان ہوتا ہے اللہ اسی طرح پھر انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ وَأَنَا مَعَ إِذَا ذَكَرَنِي،
میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ مجھے لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں لوگوں سے بہتر مخلوق یعنی فرشتوں کے پاس اس کو یاد کرتا ہوں. کسی نے کیا خوب کہا ہے، کبھی یہ دل میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالی اس وقت کیا کر رہے ہیں، فوری ذکر شروع کر دیں اور یقین کر لیں کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث نے بتا دیا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، بندہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بندے کو یاد کر رہا ہوتا ہوں. کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں اور کہیں آؤ اپنے رب کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کر لیں، اپنے رب کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کی برکھا کو یاد کریں کہ ہمارے اتنے اعمال نہیں ہیں لیکن اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں. دنیا کے اندر انسان ہمیشہ جو روتا نظر آتا ہے وہ کبھی ضرورت کے لیے نہیں روتا. آج دنیا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے روتی ہے. وہ کیسر و کسریٰ، روم اور ایران کی شہنشاہیت جو سمجھی جاتی تھی اس دور کے اندر کہ یہ وہ اقوام ہے جو سپر پاور ہے، ان کو ہوا لینے کے لیے بھی مور کا پر استعمال کرنا پڑتا تھا. لیکن آج کا انسان جتنا بھی غریب ہے وہ گھر میں پنکھا تو ضرور چلاتا ہے. تو کیسر و کسریٰ امیر ہوئے کہ آج کا غریب انسان امیر ہوا. ان کو اگر غسل کرنا پڑتا تھا تو کتنی مشکل سے وہ پانی گرم کیا کرتے تھے، اور آج اللہ نے گیزر کتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہے. تو اگر ہم دونوں ادوار کا موازنہ کریں تو سمجھ آتا ہے کہ اس دور کا انسان جتنا بھی امیر ہو آج کے دور کے غریب شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کی نعمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کی عطائیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں مجھے یہ خوف اور غم نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے. مسلمانوں، مجھے ڈر اس بات کا ہے تم پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور تمہارے اندر دنیا کی حرص پیدا ہو جائے گی، وکراہیت الموت، اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے. سلف صالحین کے اس رویے کو اپنائیے، کتنا خوبصورت رویہ کہ وہ کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعہ، ہمارے پاس بیٹھو ایمان کو تازہ کر لیں. کبھی انسان نے اپنے احباب اقربا سے کہا ہو بیٹھیے کوئی دین کی بات کر لیجیے، سلف صالحین کے اس رویے کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس لیے بیٹھا کرتے تھے کہ ایمان تازہ ہو جائے، ذکر الہی کی کثرت ہو جائے، ایک دوسرے کو ترغیب ہو جائے. نمبر 2 بات، اللہ کا ذکر کرنے والے اجر و ثواب میں سب لوگوں سے بڑھ کر ہیں. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے. قالوا وما المفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ مفردون کون ہیں؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور ایسی عورتیں ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی ہیں.
ذکر الہی کو اپنا لینا یہ انسان کو صدقہ خیرات کے درجات تک بھی پہنچا دیتا ہے. انسان صدقہ خیرات کا بھی ثواب حاصل کر لیتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. اللہ کے رسول، یہ مال و ثروت والے ہم سے اجر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ اسی طرح روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ یتصدقون بفضول اموالہم، وہ اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کیا صدقہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ نے تمہیں ایسے اعمال نہیں سکھلائے کہ جن کے کرنے سے تم صدقہ و خیرات کا ثواب حاصل کر لو گے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے. وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمد للہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. وکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. ونہی عن منکر صدقہ، برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال سکھلا دیے جن کے کرنے سے انسان صدقہ و خیرات کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. نمبر 3 بات، ذکر یہ دلوں کی حیات اور زندگی ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جس طرح زندہ اور مردہ شخص برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل، اس کی زندگی اور حیات اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے. جب ذکر کم ہو جاتا ہے تو دل بھی مردہ ہونے لگ جاتا ہے، انسان کا دل سخت اور پتھر ہو جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر کے علاوہ تم زیادہ گفتگو نہ کیا کرو. فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ تعالی کسوۃ للقلب، کیونکہ جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے دور شخص وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی زبان پہ دنیاوی گفتگو زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کم ہو جاتا ہے. نمبر 3 بات، ذکر الہی یہ عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالی، اللہ کے عذاب سے اگر کوئی چیز نجات دے سکتی ہے تو اللہ کا ذکر ہے. اور یہ اتنا آسان عمل ہے کہ انسان دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے بھی اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھ سکتا ہے. نمبر 5، ذکر الہی یہ دلوں کی جلا روشنی ہے. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے وغیرہ کو زنگ لگتا ہے، اور اس کا زنگ اترتا کیسے ہے؟ اللہ کے ذکر سے. ابو دردہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان لکل شیء جلاء وان جلاء القلوب ذکر اللہ عز وجل، ہر چیز کی کوئی روشنی ہوتی ہے اور دلوں کی روشنی اللہ کا ذکر ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میرے دل پہ بھی پردہ آ جاتا ہے، بوجھ سا آ جاتا ہے، میں فوری اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہوں اور ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ ہم کتنا استغفار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں، جب ان کا ذکر اور استغفار اتنا زیادہ ہے تو ہمارا ذکر تو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 6 بات، دلوں کو سکون اور راحت اور چین ملتا ہے تو ذکر الہی سے ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جن دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کی دلوں کو سکون، اطمینان، چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آج کتنے لوگ کہتے نظر آتے ہیں یہ موسیقی، یہ گانا سننے میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ممکن ہے انہیں ملتا ہوگا، اس میں کوئی دو رائے اور اختلاف کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر شخص کے لیے اللہ کا ذکر اس کے دل کا سکون اور چین ہے، کہا ایمان والوں کے لیے۔ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس دل کو سکون، اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو جس کو موسیقی یا گانا سننے سے چین اور سکون ملتا ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، کیا اس کا دل ایمان سے خالی تو نہیں ہو چکا؟ کہ جہاں ایمان نہیں ہے تو وہاں اللہ کا ذکر سننا بھی اس کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 7 بات، ذکر الہی یہ ہر طرح کی آزمائش، غم اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا کے ایک ایسے قید خانے میں بند ہو گئے کہ جہاں دنیا کی کوئی طاقت انہیں چھڑا سکتی نہیں، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہ مچھلی بھی سمندر کی گہرائی میں پہنچ گئی کہ پوری دنیا مل جائے ان کو اس قید سے نکال نہیں سکتے، تو اس وقت بھی اگر انہیں نجات ملی تو اللہ کے ذکر سے ملی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انسان اگر ذکر کی مجالس اپنا لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، یہ مجلس، یہ بیٹھک کتنی خوبصورت اور پیاری ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، راستوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، وہ اہل ذکر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى تَنَادَوْا، جب وہ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، یہاں ہے وہ جس کی ہمیں حاجت اور ضرورت تھی، ادھر آ جاؤ۔ سارے فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، اتنے فرشتے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے پر پھڑاتے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اپنے رب کے پاس پہنچتے ہیں اللہ ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتے ہوتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں، ما یقول عبادی، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، قالوا یقولون، فرشتے کہتے ہیں اللہ
یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اللہ وہ آپ کی تسبیح، آپ کی تکبیر، آپ کی تحمید اور آپ کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ سوال کرتے ہیں حل رعونی، کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے کہ مجھے یاد کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں لا واللہ ما رعوک، نہیں اللہ انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ سوال کرتے ہیں وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، میرے بندوں کا کیا حال ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیں، پھر کتنا مجھے یاد کریں گے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادًا وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا، اللہ اگر آپ کو دیکھ لیں تو آپ کی عبادت اور زیادہ کرنے لگ جائیں، اور آپ کی بزرگی، بڑائی اور آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تسبیح بیان کرنا ان کا اور زیادہ ہو جائے۔ اللہ پھر سوال کرتے ہیں فما یسألونی، فرشتوں وہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں مجھ سے؟ قال یسألونک الجنہ، اللہ وہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ وہل رأوها، اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے کہ اس کا سوال کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا رب ما رأوها، اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں ہے، اپنے نبی سے سنا ہے، اس پہ یقین کر لیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا، اگر بندے جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغَبًا، اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کے حرص، طمع اور تمنا اور آرزو اور زیادہ بڑھ جائے، ان کے اندر اور زیادہ رغبت پیدا ہو جائے کہ ہم نے اس جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ پھر سوال کرتے ہیں فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ، اللہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ سوال کرتے ہیں وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے کہ اس سے اتنی پناہ اور اس سے استعاذہ کر رہے ہیں؟ قال يقولون لا والله یا رب ما رأوا، فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا تو نہیں، لیکن اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ وہ کتنی ہولناک جگہ ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، فرشتوں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے بچنے اور خوف کی وجہ سے ان کے اعمال میں اضافہ ہو جائے۔ قال فیقول فأشهدكم انی قد غفرت له، فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ بول کر کہتا ہے فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، اللہ وہ مجلس تو سجی ہوئی تھی ذکر الہی کی، ایک شخص اس مجلس کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی کام کی غرض سے آیا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے ویسے بیٹھ گیا تھا، تو کیا اس کو بھی معاف کر دیا گیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، یہ ایسے مبارک لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ویسے بھی بیٹھ جاتا ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر کی مجالس سجانا، بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اور اس پر اپنے رب کے احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی تم اس وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول ہم اسی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ویسے نہیں تمہیں دوبارہ پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو، میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس تشریف لائے ہیں، فأخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے ذریعے فخر کا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرشتوں دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ زمین پہ کشت و خون کریں گے، فتنہ فساد پیدا کریں گے، نہیں یہ بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کتنا ذکر ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وكان لأبي هريرة خيط فيها 1000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیح کے طور پر ایک داغا لیا ہوا تھا اور اس میں 1000 گریں لگائی ہوئی تھی، فلا ينام حتى يسبح به، وہ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک 1000 مرتبہ ذکر نہیں کر لیا کرتے تھے۔ وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ وہ ایک دن میں 40,000 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن ان کی اس کے علاوہ تھی۔ فلما مات وضع على سريره ليغسل، لوگ کہتے ہیں جب وہ دنیا سے گئے ان کو غسل دینے کے لیے ہم نے چارپائی پہ لٹایا، فجعل يشير بأصبعه يحركها بالتسبيح، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے انگلیوں پہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کی انگلیاں اسی طرح حرکت کر رہی تھی۔ وکیل علی عمیر بن ہانی، عبید بن ہانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ما نرا لسانک یفطر، ہم نے ان کی زبان کو کبھی خاموش نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ حرکت میں رہا کرتی تھی۔ فکم تسبح کل یوم، ہم نے ایک دن سوال ہی کر لیا کہ آپ کتنی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو کہنے لگے 100,000 تسبیحہ، 1,00,000 مرتبہ۔ جو انسان اللہ کے ذکر کو بلا دیتا ہے اللہ بھی ایسے شخص کو بلا دیتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں بلا دیا۔ جو انسان اللہ کے ذکر کو بلا دیتا ہے اللہ پھر شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے الشیطان جاسم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس، شیطان ابن آدم کے دل پر پڑاؤ ڈال لیتا ہے، اگر انسان اللہ کے ذکر کو بلا دیتا ہے اس کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں نئے نئے وسوسے پیدا کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو اسے یہاں سے جانا پڑ جاتا ہے، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتا، بلکہ ذکر الہی سے محرومی یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو، یہ دنیا کا مال و متاع اور یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر کے ہلاکت میں نہ ڈال دے کہ تم اسی میں مگن ہو جاؤ اور اللہ کے ذکر کو بلا بیٹھو. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور جن کا یہ طریقہ اور روش بن جائے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہی ہو جائیں، ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، تو یہ لوگ خسارہ پانے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کا ذکر کیا، ایسی بیٹھک کہ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. دنیاوی باتیں کرنا یہ مباح ہے. انسان بیٹھ کے کسی کے ساتھ اپنے زندگی کے اچھے لمحات شیئر کر سکتا ہے، کسی کو اپنا غم سنا سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر اس بیٹھک اور مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ساتھ کیا گیا، وہ بیٹھک بھی انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی مجلس فتفرقوا. کچھ لوگ بیٹھتے ہیں پھر مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، ولم یذکر اللہ عز وجل، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ویصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نبی پہ درود نہیں پڑھتے، الا کان مجلسهم ترا ای الحسرہ الندام علیہم یوم القیامہ. یہ ان کا بیٹھنا بھی قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بن جائے گا کہ کاش ہم وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر لیتے. بلکہ جو بھی گھڑی انسان کی اللہ کے ذکر سے خالی جاتی ہے، یہ گھڑی بھی انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعة مرت بهم لم یذکر اللہ فیہا. جنتی لوگ جنت میں چلے گئے ہیں، اللہ نے انہیں جہنم سے بچا لیا ہے، پھر بھی ان کے دلوں کے اندر حسرت باقی رہ جائے گی. وہ حسرت کیا ہوگی؟ کہ دنیا کے اندر جو وقت انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا تھا، کاش وہ اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتے اور آج جنت میں اور زیادہ بلند مقام حاصل کر لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بہت سے کلمات سکھلائے ہیں. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، وکنز من کنوز الجنہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. کہنا یہ تو جنت کا خزانہ ہے، جو انسان کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اتنے پیارے کلمات ہیں، زبان پہ تو بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا ترازو کے اندر وزن بہت زیادہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 اذکار ایسے سکھلائے ہیں جن میں سے ہر ذکر کے ساتھ بشارت دی ہے کہ جو ان اذکار کو کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ان اذکار کو اپنائیے. نمبر 1 ذکر معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو انسان لباس چینج کرتا ہے پھر یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. دعائیں یاد کیجئے، سنت کی رغبت اور شوق پیدا کیجئے. ہم ہر کام تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی جنت کے لیے بہت کم محنت کرتے ہیں. صرف یہ کلمات بول لیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه. لباس چینج کرنا انسان کی ضرورت ہے، لیکن سنت سمجھتے ہوئے یہ کلمات کہہ دیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. نمبر 2 بات، کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے،
لیکن اس کے بعد یہ کلمات کہہ دیتا ہے الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي. اللہ ایسے شخص کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تیسرا ذکر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. من قال حين يسمع المؤذن، مسلمان دن میں 5 وقت اذان کی آواز سنتا ہے، لیکن اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ. اللہ ایسے شخص کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. چوتھا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاة 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، تو یہ 99 ہو جاتے ہیں. پھر 100 کا عدد مکمل کرنے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے. غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ اس شخص کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہو. اس کی ساری زندگی گناہوں میں کیوں نہ گزری ہو، ان کلمات کو پڑھنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انسان ہر رات سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے. 5واں ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو اپنے بستر کی طرف آتا ہے تو یہ کلمات کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. اللہ ایسے شخص کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. چھٹا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پہ کوئی شخص یہ کلمہ کہہ دے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، صرف 3 جملے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ خطایا ولو كانت مثل زبد البحر. اللہ ایسے شخص کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 7واں ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ولو كانت مثل زبد البحر. انسان دن میں اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے اللہ ایسے شخص کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. 8واں ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ العظیم، جو یہ کلمہ کہتا ہے استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، صرف اتنے کلمات غفر له وان كان فر من الزحف، اگر سے وہ میدان جہاد سے کیوں نہ بھاگا ہو، اس نے گناہ کبیرہ کیوں نہ کر لیا ہو، ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ان 8 اذکار کو اپنی زندگی میں لائیے. میں آخری بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی. ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلام کے بہت زیادہ احکامات ہیں جن میں انسان غلطی بھی کر جاتا ہے،
فأخبرني بشيء أتشبت به، مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیں جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، اس عمل کے اندر میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو بلکہ میں اس کو روٹین کے ساتھ کرتا چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ کتنا ہی اچھا ہو، گھر کا کام کاج کیا جا رہا ہے، صفائی کیوں نہیں کی جا رہی، کھانا پکایا جا رہا ہے، کوئی بھی کام کیا جا رہا ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے، تاکہ ہمارا کام کرتے وقت بھی ٹائم ضائع نہ ہو، اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ جو کھانا پکاتے وقت اللہ کا ذکر کرتی ہیں ان کے کھانے میں لذت کا کیا کہنا ہوگا۔ آج ہمارے گھروں سے وہ برکات الہی کیوں اٹھ گئی ہیں، کیوں نچاکیاں اور دوریاں پیدا ہو گئی ہیں؟ کیونکہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کی نصیحت کی، احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو اور آپ اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ زندگی کے اندر جو انسان زیادہ کام کرتا ہے اسی پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس انسان کی زندگی میں ذکر الہی زیادہ ہوتا ہے وہ ذکر کرتے ہوئے ہی اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، انڈونیشیا کے عالم ربانی وہ ذکر کر رہے ہیں اور اپنے رب کے پاس جا پہنچے ہیں۔ یہی وہ حسن خاتمہ ہے جو انسان کو نصیب ہو جاتا ہے جب اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اس بابرکت مہینے میں کثرت ذکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دے، ہماری زندگیوں کو خوشیوں، راحتوں، برکتوں سے بھر دے۔ الہ العالمین امت کے حال پر رحم فرما، اس وبا اور وائرس کو دور فرما دے، اور وہی سکون اور چین والی زندگی دوبارہ نصیب فرما دے۔ ہم سب کو جب تک رکھنا، دین و ایمان پہ کاربند رکھنا، جب بلانا تو اس طرح زبان پہ کلمہ توحید ہو اور جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔